اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاواں قبول ہیں۔ یہ میرے دوست نے مہربان انہوں کا بیٹا عامر عباس بیمار ہے، اللہ پاک حضرت امام حسین علیہ السلام دے صدقے نے انہوں نے شفا کاملہ جملہ دعاواں دی قبولیت واسطے مرحومین دی بخشش واسطے ایک مرتبہ صلوات سارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، اس مجلس پاک دے اشتہار کے مطابق میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ محمد دی 7 نمبر آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل ہے۔ 26ویں پارے سورہ محمد ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ صاحبان ایمان نے فرما رہے ہیں کہ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، پھر وہ تمہاری مدد کرے۔ پہلے ایمان والے دا حق ہے کہ وہ اللہ دا مددگار بنے، پھر اللہ وہ دی مدد کرے۔ یہ جڑی ترتیب قرآن نے دسی ہے، اس ترتیب دے مطابق جڑا بندہ اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتا ہے وہ پہلے ایک قدم چکے گا کہ وہ اللہ دی مدد کرے۔ صاحب ایمان پہلے قدم چکے گا، یعنی ترتیب جڑی آیت دی ہے وہ اے اللہ فرماندا ہے اے ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے۔ یہ مطلب ہے جڑا ایماندار ہے، صاحب ایمان ہے، وہ دا حق ہے پہلے اللہ دی مدد کرے، پھر اللہ وہ دی خود ہی مدد کرے۔ اگر ایمان والا اللہ دی مدد کرے پھر انہوں یا اللہ مدد آکھن دی بھی لوڑ نہیں کرے۔ صاحب ایمان جدو اللہ دی مدد کرے گا انہوں یا اللہ مدد لکھن دی بھی لوڑ نہیں پینی۔ اللہ فرماتا ہے جویں تو میری مدد کرنی ہے میں آپ ہی تیری مدد کر دیں۔ یہ مطلب ہے جڑا بندہ اللہ کو مدد لینا چاہتا ہے وہ پہلے اللہ دی مدد کرے۔ میرا خیال ہے کہ تہاڈا ذہن بن گیا کہ شاید یہ مولوی پیسے کٹھے کرنے لگا ہے، تو اللہ دی مدد کرو اللہ معافی دے دے۔ یہ مومن دا کام ہے پہلے اللہ دی مدد کرے، پھر اللہ مومن دی مدد کرے گا۔ ترتیب تے قرآن دی یہی اتنے جنے بندے اسی اللہ کو مدد منگنے ہیں انہاں زندگی ایک بار بھی نہیں سوچیا کہ میں اللہ دی کیڑی مدد کی۔ بھئی ترتیب تے قرآن دی یہ 7 نمبر آیت ہے، سورہ محمد راتی تے نازل نہیں ہوئی، سرکار تے قلب اطہر تے نازل ہوئی۔ قانون اللہ دس دیتا ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ مطلب پہلے صاحب ایمان نے اللہ دی مدد کرنی ہے تو پھر اللہ او دی مدد کرنی۔ میں کہ اللہ جدو اسی مدد تیری کران گے تو ساڑی کی مدد کرے گا؟ اللہ فرماندا ہے یثبت اقدامکم، جب میری مدد پہنچتی ہے نا تو بندہ کسی میدان میں کمزوری نہیں دکھاتا، بندہ ہر میدان میں ثابت قدم رہتا ہے۔ جیڑا میدان وہ سامنے آئے گا وہ ثابت قدم رہے گا۔ یہ اللہ دی مدد ہے، لیکن اللہ دی مدد پہنچے گی پہلے بندے اللہ دی مدد کریں۔ بندے کیڑے نے؟ وہ صاحبان ایمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے پوری کائنات تے واضح کیتا ہے میں بے ایماناں کو مدد نہ لینا چاہنا نہ دینا چاہنا۔ گل میری صاحب ایمان نالے، جڑا ایمان والا ہے وہ میری مدد کرے تو میں وہ دی مدد کراں۔ ہن ایتھے جڑے ویلے مدد دی گل ہوندی ہے نا جی ادو پھر اسی سمجھنے ہاں پئی کیونکہ ساڈے سامنے جن نے مدد منگی ہے نا وہ کمزور ہویا کہ اس مدد منگی۔
ساڈے سامنے جنیاں لوگاں کو مدد منگی ہے، ایک کمزور ہویا ہے تو اس مضبوط کو مدد منگی ہے، ایک غریب ہویا ہے تو اس امیر کو مدد منگی ہے، ایک ہاوڑا بندہ ہے اس بھارے بندے کو مدد منگی ہے، ایک کمزور ہے اس مضبوط کو مدد منگی۔ ہوں جڑا سانو پہ آندا مومنو میری مدد کرو، نہ وہ کمزور ہے، نہ وہ محتاج ہے، نہ وہ ضرورت مند ہے۔ اللہ ضرورت مند نہیں، جڑا ضرورت مند ہوئے وہ اللہ نہیں، اللہ حسامت ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ میرے عزیزو اس عقیدہ توحید تے اسی اتنے کار بندہ اللہ دے فضل نال پوری کائنات جدی محتاج ہوئے انہوں اللہ اندے، جڑا کسے دا محتاج ہوئے وہ اللہ نہیں، اللہ پاک کسے دا محتاج نہیں۔ جے کوئی نبی ہے تو وہ بھی دا محتاج ہے، جے کوئی نبیاں دا نبی ہے تو وہ بھی دا محتاج ہے، جے کوئی ولی ہے تو وہ بھی دا محتاج ہے، تو جے کوئی ولیاں دا ولی ہے تو وہ بھی دا محتاج ہے۔ وہ صرف ایک ہے جڑا کسے دا محتاج نہیں، جڑا کسے دا محتاج ہی نہیں انہوں مدد دی کڑی لوڑے۔ میرا موضوع جناب دے سن ہے یار جڑا کسے دا محتاج ہی نہیں وہ پیاندہ اللہ دی مدد کرو گے تو اللہ تہاڈی مدد کرے گا، اسی تو دے محتاج ہیں۔ جڑے دو ترے بندے بے شک آکھیا تہاڈی مہربانی، ورنہ جدو میں آکھیا نا اسی وہ دے محتاج ہیں تو تساں سمجھیا تو تے تیرا ابا تے تیری اماں تسی ترے وہ دے محتاج ہو، باقی تے کوئی محتاج ہی نہیں۔ یہ جو بندے میرے منہ نہ کیا تسی وہ دے محتاج نہیں؟ کیا کائنات ہو دی محتاج نہیں؟ جیدہ ہر کوئی محتاج ہے انہوں اللہ حسامہ دند ہون سواد ہے۔ جدو یارو کسے دا محتاج ہی نہیں ساڑھے کو مدد کیوں منگتا ہے؟ آندھا پہلے مدد کرو تو میں تہاڈی مدد کروں گا۔ یاد رکھنا وہ محتاج نعوذ باللہ ہون دی وجہ تو مدد نہیں منگتا، کمزور ہون دی وجہ تو مدد نہیں منگتا، کریم ہون دی وجہ تو ساڑھے کو مدد منگتا، رحیم ہون دی وجہ تو ساڑھے کو مدد منگتا ہے۔ میرا خیال ہے مدد دی گل بھی بعد چ کریں گے، وہ دی مدد ہے کیا؟ پہلے میں ایک آیت مجیدہ پڑھ کے یہ کمزوری والی گل ہے وہ تو مکا لو۔ ساڈے علاقے میں تہاڈا مینوں پتہ نہیں قرضہ وہ لیندا ہے جہدے کو پیسے کوئی نہ ہو، تہاڈا نہیں پتہ، تہاڈے کول ہو سکتا امیر بندے بھی کتوں قرضہ لیندے ہون۔ ساڈے علاقے چ قرضہ وہ منگتا کسے کولوں جہدے کول پیسہ کوئی نہ ہوئے، ہوندا انہاں کو قرض دے دے میں پھر ادا کر دیں۔ اللہ جڑی مدد منگی ہے نا جی، اس مدد نو سمجھن واسطے سورہ مزمل دی ایک آیت میں پڑھوں، وہ آیت مجیدہ دے نمبر بھی عرض کر دینا۔ چلو میرا خیال ہے بجائے نمبر دسن دے یہ دس دینا کہ سورہ مزمل دی آخری آیت نمبر بس 20 آخری آیت ہے۔ یہ سمجھن واسطے عرض کر رہے ہیں کہ محتاج نہیں تو پھر کیوں آندا میری مدد کرو۔ اللہ فرماندا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، لوگو زکوٰۃ دیا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مقروض کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض چڑھاؤ، قرض حسنہ۔ ہن قرض چڑھنا ہے اللہ تے، زکوٰۃ اساں دینی ہے تے قرض اللہ تے چڑھ، زکوٰۃ اساں دینی ہے غریب دے کر تے قرضہ کدے تے؟ اللہ تے۔ میرا ہن سمجھ بچیاں نو آئی ہوگی کہ وہ محتاج ہو کے مدد نہیں منگتا تے نہ وہ محتاج تے غریب ہے جی دی وجہ تو قرضہ پہ منگتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے زکوٰۃ دینی ہے تو غریب دے کر، او دے تے نہ احسان سمجھنا ہی تے نہ او دے تے قرضہ سمجھنا ہی۔ وہ قرضہ میرے تے چڑھنا ہے، دینا تو اتھے میں تے قرضہ میرے تے چڑھنا ہے۔ تو 100 روپیہ غریب نو دینا ہے تے قرضہ میرے تے، تو 200 روپیہ بیوہ نو دینا ہے تے قرضہ میرے تے، تو یتیم بچی دی شادی چ پیسے دینے نے اتھے نہ جا کے پتہ کری تے نہ سوب جمائی کہ میں ایدی شادی کیتی، میں ایدی شادی کیتی، وہ تیرا مقروض ہی نہیں، مقروض تے تیرا میں او دے بوئے تے جا کے تاں تڑے جے وہ تیرا مقروض ہوئے تھے۔ اللہ فرماندا ہے سودا میرے نال کر لے، غریب دی خدمت تو کرنی ہے، مقروض تیرا میں ہاں، یتیم تے پیسے تو لانے نے، مقروض تیرا میں ہاں، یتیم بچے دیاں فیساں تو دے تے مقروض تیرا میں ہاں۔ میں کہ اللہ تیرے جیسا غنی الاغنیاء ادھے تے لفظ مقروض لگدا ہی نہیں، تیرے تے لفظ قرض اچھا ہی نہیں لگتا۔ فرمایا اچھا نہیں لگتا میری کریمی ویکھ، غریب دی خدمت کرتے قرضہ میرے تے چڑھے گا اور قرضہ واپس کرنا واجب ہوتا ہے۔
گل بھی پہنچی ہے کہ میرا میں زور ہی لا چھڑیا. اللہ فرماتا ہے قرضہ واپس کرنا. میرا خیال ہے تواڈے علاقے چ قرض لے کے بندے واپس کوئی نہیں کرے. جی میں پہ چہرے مبارک وہنا نا تسی حیران ہو کہ میرے لو پہ بندے ہو یہ قرضہ واپس بھی کری دے بندے. میں حیران ہاں جی. سجدہ والی وہ بھی سجدہ دا پنڈ ہے تے حیران پہ ہونا بندے میرے منہ والوں پہ بندے نے جی میں کوئی ایسی گل کر دیتی ہے جڑی کائنات چ کدی ہوئی نہیں. میں آخ بیٹھا پہ قرضہ واپس کری دے. قرضہ واپس کرنا واجب ہوتا ہے. نماز واجب ہے. نماز واجب ہے. جڑا واپس واجب نماز نہیں پڑھتا وہ قرضہ لے کے واپس کرتا ان تے جاچ ہی نہیں واجب دی. روزہ واجب ہے. نماز واجب ہے. جڑا نماز نہیں پڑھتا تو روزہ نہیں رکھتا پیسے دینا ہو ان تے عادت نہیں واجبات ادا کرن دی. پہلا جڑا کو بندہ نماز پڑھے روزہ رکھے سمجھے پیر تے واجب ہے تو واجبات ادا کرتا ہوئے تو انہوں عادت ہو گئے. مہربانو قرضہ خیر واپس کرنا اوکھا ہوتا ہے. نماز سوکھی ہے. جڑا سوکھا نہیں کرتا اوکھا کیویں کرے گا. نماز جڑی ہے واجب ہے تو پیسہ ایک نہیں لگتا. میرے لوگ بندے انج پہ بندے نے تواڈے روپیہ 100 جمع کرانا پیندا نماز میں. نماز سے کنے پیسے لگتے ہیں کوئی بھی نہیں لگتا تو واجب ہے. تے جڑا بندہ مفت واجب ادا نہیں کرتا وہ پیسے والا واجب کتنے ادا کرے گا. قرضہ واپس کرنا واجب ہے. وہ دی کریمی ویکھو جی. اللہ فرماندا تو غریب نو پیسے دیتے نے قرضہ میرے تے چڑھ گیا ہے میرے تے ککھ واجب نہیں پر تینوں واپس کرنا میرے تے واجب. سبحان اللہ. نہ اللہ تے نماز واجب ہے نہ اللہ تے روزہ واجب ہے نہ اللہ تے حج واجب ہے. جدے تے ککھ واجب نہیں وہ آندا تو غریب نو پیسے دے میرے تے واجب ہے تینوں میں واپس کراں. میں کہ اللہ اگر کوئی بندہ غریب نو پیسے دیندا ہے تو غریب ہی واپس کرے. اللہ فرماندا تینوں میری کریمی دا حساب نہیں لگا. غریب واپس کرے گا اپنی حیثیت دے مطابق میں واپس کراں گا اپنی حیثیت دے. شکر الحمدللہ گل پہنچ گئی. یہ مطلب ہے اللہ نو قرضہ دیاں گے تو اللہ واپس کرے گا. اور جڑا غریب آدمی 500 روپیہ امیر آدمی دے گھر شادی تے دے آਉਂدا ہے وہ پھر وہ حق بنتا نہ آ کے 600 دے. ایم پی اے دے گھر ٹر جاتا غریب آدمی وہ جا کے بچی دی شادی تے 500 روپیہ دے آਉਂدا ہے. جدو ایم پی اے آئے گا تو خیال 600 دے گا 550. وہ انہوں سد کے آکھے گا سنیا تیری بچی دی شادی ہے. ہاں بھائی تیری میری ورتوں ہیں تیری میری ورتوں ہیں تو میرے نال ورتوں کر کے گیا ہے تیرا 500 روپیہ لکھے ہے میرے گھر. ہوں 10 بچی دا جہیز کنے دا بن. بھائی ہوں بندے اس واسطے بولے نے کہ بندے سمجھ آ گئی ہے بابا جی کہ انہیں 500 دیتا سی اپنی حیثیت دے مطابق اس پوری بچی دا جہیز بنا دیتا ہے اپنی حیثیت دے مطابق. یہ مطلب ہے بڑے نال سودا کریے تو بندہ گھاٹے چ نہیں آؤ. خیر ہوگا تھوڑا آؤ جی اللہ نال سودا کریے. اللہ فرماندا تسی قرض حسنہ دیو تو واپس میں کروں گا اپنی حیثیت دے مطابق. ہن پھر وہ آیت مجیدہ دوبارہ پڑھنا. اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وہ اللہ دی مدد کریے جی پھر اللہ ساڈی مدد کرے. اساں وہ دی مدد کرنی ہے اپنی حیثیت دے مطابق انہیں کرنی ہے اپنی حیثیت دے مطابق. اگر اجے تک گل نہیں پہنچی تو پہنچ جاندی. یہ سعودی عرب نال ساڈا ایک معاہدہ ہویا مدد دا. اساں انہاں دی مدد کرنی ہے انہاں ساڈی مدد کرنی ہے. میں تواڈے تک تو میرا خبر بھی کوئی نہیں پہنچی. میرا خیال ہے تسی دور ہو. سعودی عرب نال دفاعی معاہدہ ہویا ساڈا. اساں انہاں دی مدد کرنی ہے انہاں ساڈی مدد کرنی ہے. جدوں کوئی حملہ پاکستان تے کرے گا اساں سمجھیں انہاں سمجھنا ساڈے تے ہویا ہے. جدوں کوئی سعودی عرب تے کرے گا اساں سمجھنا ساڈے تے ہویا ہے. ساڈا معاہدہ ہو چکا باقاعدہ معاہدہ ہو چکا جی الحمدللہ. اس معاہدے تے سائن ہو چکے ہیں. شہباز شریف صاحب فائل لے بھی چکے ہیں شکریہ قبلہ دے بھی چکے ہیں. اور کمال ہے کہ آرمی چیف بچ موجود تھے. آرمی چیف صاحب وہ بھی سید نے سیدہ دا پنڈ ہے وہ بھی بچ موجود سن. وہ معاہدہ ہو چکا ہے. ہوں اساں مدد کرنی ہے سعودیہ دی تو سعودیہ کرنی ہے ساڈی. موضوع تو میرا مدد ہی ہے نا جی. اللہ تے بندے دی مدد دا سودا بعد پڑھنا پہنا اینوں نبھا لئیے. سعودی عرب دی مدد اساں کرنی ہے تے انہاں خیر ہوئے ساڈی مدد کرنی ہے.
اساں کرنی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، تہاڈی کیا بات ہے، انہاں کرنی ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ مدد حیثیت وکھری وکھری ہے، ساری حیثیت ہو رہے انہاں دی حیثیت ہو رہی، ایک شے انہاں کول کوئی نہیں، ایک شے ساڈے کول کوئی نہیں۔ انہاں کول پیسے ہے نے تے ایٹم کوئی نہیں، ساڈے کول ایٹم ہے تے پیسہ کوئی۔ تو میں غلط نہیں گل کرنا، میں بیانا ساڈا انہاں دا معاہدہ کیویں ہویا ہے، اس واسطے کہ ساڈے کول طاقت موجود ہے، ایٹم دی طاقت، ایٹمی قوتاں سی، ساڈے کول پیسے کوئی نہیں، انہاں کول پیسہ بڑا جہا، انہاں نے تعاون کرنا پیسے نال، اساں تعاون کرنا طاقت نال۔ اس ویلے اس معاہدے دا جڑا اثر اسرائیل تے ہوئے ہے وہ تمہیں میں دس نہیں سکتا، پاویں وہ کڈا ڈاڈا ملک ہے تے پاویں کھلوندا نہیں پیا تے پاویں کڈا شرارتی ہے، اندروں اس معاہدے دی بڑی تکلیف ہوئی ہے اسرائیل نو تے انڈیا نو، کیونکہ انڈیا نو پتہ لگ گیا ہے کہ ایٹم انہاں کول ہے، پیسے انہاں کول کوئی نہیں سن، جے انہاں پیسے دیتے انہاں کول طاقت اگے موجود ہے، اے نہیں کھلوندے تے سانو نہیں چھڑ دے۔ یہ دا مطلب ہے دشمن ساڈا انڈیا ہوئے تے پاویں اسرائیل ہوئے، اندروں انہوں وہم پہ گیا ہے پہ کام ہون خراب ہویا ہے، کیونکہ پیسے لانے نے انہاں تے اسلحہ لانا ہے انہاں، ایک دا لگنا سرمایہ تے ایک دی لگنی ہے طاقت، جدوں ایک دا سرمایہ تے ایک دی طاقت کٹھی ہوئے دشمن پریشان ہو جاندہ ہے نا، جویں ساڈا طاقت ساڈی تے سرمایہ سعودی عرب دا تے ساڈا دوہاں ملکاں دا دشمن پریشان ہو گیا نا۔ قرآن میرے سامنے عرب دے کل جاہل تے بدو تے کافر تے مشرک پریشان ہو گئے سن، جدوں معاہدہ ہویا ابو طالب دا خدیجہ نال، پیسے میں لانی ہاں طاقت ہونا، ایک پاسے طاقت، شکریہ، یہ دا مطلب خیر ہو جی، اسلام دا دشمن ادھر پریشان ہویا ہے جدوں انہوں سمجھ آ گئی کہ پیسہ خدیجہ تو الکبریٰ دا لگنا تے طاقت ابو طالب دے بیٹے دی لگنی، یہ دا پریشانی ہو گئی۔ اے شکر میں کرنا پیا بھی یہ معاہدہ کدھرے سعودی عرب نے وہ انڈیا نال نہیں کر لیا، انہوں کو بھی ایٹم ہے نہیں۔ چلو یار ایک دم چپ ہو جاندے تو نہیں پتا انہوں کو ایٹم ہے تے ملکاں نے ملکاں نہ معاہدہ کرنا ہوتا، انہوں کو بھی ایٹم ہے، جو انڈیا نہ معاہدہ کر لیندے تے ہو ہی جانا سی، کیونکہ ساڑھے کو کہڑے کوئی نفل نے بہت ہے یا عبادتاں بہت ہی ہیں، ایٹم بم دی وجہ تو کیتا نا، ایٹمی قوت وہ بھی ہے، ایٹمی قوت اسی بھی ہیں۔ میں کدھرے کہہ بیٹھا، میں کہا یار اللہ دا شکر ہے کدھرے سعودی عرب نے انڈیا نال ہی معاہدہ نہیں کر رہا، کیونکہ ایٹم بم تے انہوں کو بھی ہے۔ ایک مہربان کہنے لگے گل سن میری یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں کیویں ہو سکے، کدی بھی نہیں ہو سکتا، وہ میں یار وجہ کی ہو سکے، وجہ ایک کی اس ایک آیت پڑھی وہ سن لو تو میرا حال اور بہتری آ جائے گی۔ ہو سکے قرآن حکیم دی سورہ مبارکہ توبہ چ خالق کائنات نے ایک گل کیتی ہے، او دی وجہ تو انڈیا نال معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا، میں جی وہ تساں مینوں دسنی ہے تاکہ میں کم از کم لوگاں تک گل تے پہنچا دیاں۔ وہ پھر مینوں آیت مل گئی، 17 نمبر آیت ہے، ہو سکے انڈیا کول 1 کروڑ بھی ایٹم بم ہوئے تے انہاں نال معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ ہو سکیا سعودی عرب وچ بیت اللہ ہے، سعودی عرب وچ کعبہ ہے، سعودی عرب وچ حرمین شریفین نے، تے اللہ فرماندا ہے ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، کعبے کی حفاظت مشرک کر ہی نہیں سکتے۔ کمال یار، بیت اللہ دی حفاظت کافر تے مشرک کر ہی نہیں سکتے، کیوں؟ فرماتے ہیں یہ تو طے شدہ ہے کہ کعبے کو بنانے والا بھی صاحب ایمان ہونا چاہیے، اس کا نگران بھی صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے سعودی عرب دے مسلمانوں پتہ ہے شہباز شریف صاحب بھی مسلمان نے، چلو اور راتی انہوں نے تقریر قرآن دی آیت تو شروع کی تھی، کتھے ہوندے ہو یار، راتی انہوں نے تقریر کی تھی ہے، انہوں نے قرآن دی تلاوت کر کے تقریر کی تھی ہے، دسیا نے اسی مسلمان تے صاحب ایمان، اور جنہیں ساڑھے چیف آف آرمی سٹاف الحمدللہ او الحمدللہ حافظ قرآن نے۔ چلو بھائی وہ میں کوئی نمی گلتی کیتی ہوں تک کوئی نہیں، میں شہباز شریف صاحب قرآن دی تلاوت نال گل شروع کر دینے تے جڑے آرمی چیف نے ساڑھے وہ حافظ قرآن نے، یہ دا مطلب ہے جڑا معاہدہ کر کے آئے نے الحمدللہ مسلمان نے مومن نے، مسلمان نے مومن نے، مسلمان نے
مومن نے۔ تو طاہر اشرفی صاحب نے فرمایا چوکیدار اسے رکھا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو، چوکیدار اسے رکھا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو۔ یہ مطلب ہے ایک اسی قابل اعتماد ہاں، دوسرا سی مسلمان ہاں، تیسرا سی مومن ہاں۔ کسے عالم دین دی ہن تک جرت نہیں پئی کہ ساڈے ذمے حرمین شریفین دی حفاظت لگ گئی ہے، تے جڑے معاہدہ کر کے آئے نے انہوں دا کلمہ تے چیک کر لو، وہ جڑے معاہدہ کر کے آئے نے انہوں دا اسلام تے چیک کر لو۔ میں نے ایک بندہ آکھنے لگا کیوں اندر جانا ہی؟ میں کہا کیوں؟ ہو سکے وہ حافظ قرآن بھی نے تے نال سید بھی نے تے نال آرمی چیف بھی نے، ہو سکے وہ سید نے، سیدہ دا کلمہ چیک نہیں کری دا۔ میں کہ سید اولاد علی نو آتے نے، جدو مسلمانوں تو انو علی دے اولاد دا کلمہ چیک کرن دی اجازت نہیں، علی دے پیو دا کلمہ چیک کرن دی اجازت نہیں۔ یہ مطلب سودا ساڈا ہو گیا ہے، وہ نہ سرمایہ لانا ہے تو ایسا طاقت لانی، فوج ساڑی لڑنی ہے تو پیسے سعودی عرب لانے ہیں، جنہیں کو جوگا ہوئے وہ نہیں کم کرتا۔ پھر اٹھی آ گیا اللہ فرماتا ان تنصر اللہ ینصرکم، ایمان والو اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہوں میں سوچیا ہے کہ علماء کو پوچھنا چاہیے، اپنے کو گلاں کریے تو ہمیں بندے اندر کولوں گلاں بناتے ہیں، علماء کو پوچھے ہیں تے مفسرین کو پوچھے ہیں کہ اللہ دی مدد دا مطلب کی ہے۔ ایک کوئی گل کیتی ہے شیعہ، اوہی سنیاں، اوہی دیوبندیاں، اوہی اہل حدیثاں، انہوں نے کہا ایک کوئی گل ہے جو خدا کے دین کی مدد کرتا ہے وہی اللہ کی مدد کرتا ہے۔ تھوڑی خیال بات ہے، جو خدا کے دین کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی مدد کرتا ہے۔ ہوں دسو جی وہ خدا دا دین کی جدوں تک اعلان نبوت نہیں ہویا دین پردے وچ سی، جدو اعلان نبوت ہویا دین سامنے آ۔ دین کی ہے جی، پیغمبر بولے تو دین بنتا ہے، پیغمبر ٹرے تو دین بنتا ہے، پیغمبر رکے تو دین بنتا ہے، نبی ٹھہر جان تو دین ہے، نبی ٹر پین تو دین ہے، نبی 7 چکر لان تے 8واں لانا بے دینی ہے، 6 لانا بھی بے دینی ہے۔ گن کے کام کرنے نے جڑے نبی کیتے ہیں، یہ مرکز مطلب مرکز دین کو مصطفیٰ کہتے ہیں، مرکز دین کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ مطلب مرکزی گل ہے کہ نبی دی مدد ہی اللہ دی مدد ہے۔ اس واسطے میں ثبوت نہ پھر قرآن پڑھنا، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی، کیا بات ہے تھوڑی، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن تو میرے دو ہاتھ نے، قسم دی لوڑ تے کوئی نہیں سی، ایویں نا پتہ نہیں کتنے کتنے ویڈیو جانی ہے، میں تاں پہ عرض کرنا لائیو بھی چل دی ہوگی گی، جی میں رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے نا، اسی طرح محمد کی مدد اللہ کی مدد، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی مدد اللہ کی مدد ہے، سودا کی۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، پھر اس کے پاؤں یثبت اقدامکم، میں تمہارے قدموں کو ثبات دے دوں گا اور کسی میدان سے تمہارے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ذرا سودا تے کر کے دیکھو کہ میری مدد کرو، تیری مدد کی ہے، فرمایا میرے نبی دی مدد کرو۔ آ بھئی علماء کرام ہاتھ جو قرآن لے کے دسو، او پہلا موقع کدوں بنے ہے جدو رسول آکھے تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ یار ایک موقع ہے پوری دنیا دیا تاریخاں جو موجود ہے، روڑا ہی کوئی نہیں، دعوت ذواللہ شیرہ ہے جدو کافر اکھاں لال کی تھی ادو پیغمبر فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جو ان کے مقابلے میں میری مدد کرے۔ انہیں مدد رسول نہیں مانگ رہے، تو یار ان رسول دی مدد نہیں، دراصل یار اللہ دی مدد ہے، کیونکہ رسول اللہ تے اللہ دا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اگلی گل ہے نبی دی ذاتی دشمنی کوئی نہیں، دشمنی پئی ہے ساری دین دی وجہ تو۔ جدو نبی آکھیا لا الہ الا اللہ، انہاں آکھیا ساڈے پتاں نوں تساں برا آکھیا، نبی فرمایا ہے نہیں ککھ نہ، انہاں آکھیا ساڈے جویں دے بھی ہے نے، تسی یہ کیوں آندے ہو پہ کچھ بھی نہیں، فرمایا کچھ بھی نہیں۔ انہاں آکھیا اپنا منواؤ، فرمایا تہاڈے جو اے نکلن تے وچوں میرا آوے نا، یہ سارے تہاڈے کسے کم دے نہیں، تے میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر۔ انہاں آکھیا محمد
ساڈے پرانے نے یہ بت تے پیو بھی انہوں منتے رہے ہیں، دادے بھی منتے رہے ہیں تے پردادے بھی منتے رہے ہیں، تے ایکو باری ہوں تواڈے آ کے کیویں چھڈیے؟ نبی نے فرمایا کسے کام تے نہیں چھڑ چھڑو، نہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ یہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ تسی ایویں جھوٹو جھوٹی دے سامنے کھلوتے ہو، انہوں منو جڑا میں دسنا۔ انہاں آکھیا تو اپنے والا منوا تے انہاں نوں نہ چھڑوا۔ نبی آکھیا پہلے میں چھڑانے نے تے پھر اپنے والا منوانا ہے۔ جتھے اینے جھوٹے بیٹھے ہو نا تے سچا نہیں ہو۔ تواڈے دل و دماغ چ اینے جھوٹے بیٹھے نے، انہاں نوں وچوں کڈو تو میرا واحد و احد تواڈے ذہناں تے دلاں چ آئے۔ انہاں آکھیا تسی تے ساڈے بتاں دے مگر ہی چڑھ گئے۔ پیغمبر نے آکھیا ہے نہیں ککھ نہ دفع کرو پر۔ انہاں آکھیا پھر تواڈی ساڈی کھلی جنگ ہو سکتی ہے، اساں انہاں نوں چھڑنا نہیں۔ جدوں انہاں پیغمبر نوں آکھیا نا تواڈی ساڈی کھلی جنگ ہے، یہ جنگ نبی کے ساتھ نہیں تھی۔ کیا بات ہے تواڈی؟ اللہ کے ساتھ تھی۔ اب پیغمبر نے اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ میں چپ رہنا، میری قوم چپ رہی ہے، اپنی ایمانداری نال قرآن تے ہاتھ رکھ کے کسے مولوی مذہب دا مولوی ایک واری آپ ہی دا چھڑے، وہ جڑا اللہ تے رسول دا مددگار اٹھ کے کھلوتا ہے وہ کون؟ بھائی اسی نہیں دس دے، میں پیانا اسی نہیں دس دے۔ جے کوئی اٹھیا بندہ تے دسو تے جڑا اٹھیا ہے وہ دسنا پائے گا، کیونکہ وہ دا اللہ نال سودا ہے کہ تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری تواڈی خیر ہو جی مدد کراں گا۔ وہ پھر اوکھیاں سوکھیاں ہو کے بھی کئی گل مننی پیندی ہے، کئی بندے گل منتے ہیں۔ مثال دے طور تے اگر مسلم لیگ کوئی کام کردی ہے تو مسلم لیگ دا بندہ انہوں ہور طرح بیان کرتا ہے تے عمران خان دی پارٹی دا ہور طرح بیان کرتا ہے۔ مثلا مسلم لیگ دا ایک بندہ سڑک تواڈی بنا جاندہ ہے، مثال دے طور تے مسلم لیگ دا بندہ کی آکھے گا بن گئی ہے نا، بنا گئے جے نا۔ ہون جڑا دوجے پاسے میں پی ٹی آئی دا بندہ وہ کی آکھے گا آ بنا گئے نے تے احسان کیتا نے، اسی ٹیکس نہیں دین دے۔ تسا غور نہیں فرمائے، دوبارہ سن لو۔ مسلم لیگ دا بندہ پیان دا نون دا کہ وہ سڑک بن گئی جے تو ساری حکومت نے بنا دیتی جے، ہن موجاں کرو۔ ہن وہ یہ نہیں آندا بھی سڑک نہیں بنی، وہ انکار تے کر نہیں سکتا سڑک تے بن گئی۔ وہ کی آکھے گا وہ سکا احسان کیتا نے، جنہ لٹ کے کھادا نے کی ہوا جب جو سڑک بنا گئے نے۔ یہ دا مطلب ہے سڑک بنانے والی گل دووے پہ کردے نے۔ تواڈی کیا بات ہے؟ میرا خیال گل پہنچ دی ہے بھئی، سڑک بنانے والی گل دووے پہ کردے نے، ایک اور طرح کردا ہے دوجا اور طرح کردا ہے۔ جنہ دے اندر مولا علی دی محبت ہے نا وہ تے آندے نے کہ علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، علی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا انا ناصرو کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں۔ یہ دا مطلب ہے علی نبی کے مددگار نہیں بنے، اللہ کے مددگار بنے۔ مہربانی، اللہ اکبر، مہربانی یا رسول۔ لو جی یہ جڑے تین نعرے میرے عزیزاں نے لائے نے یہ تریوے بڑے ٹائم نہ لائے۔ انہاں دسیا ہے کہ جنہیں آکھیا میرے نال سودا کرو وہ نعرہ تکبیر ہے، جدے منہ جو سودے دی آفر نکلی ہے وہ رسول خدا ہے، تے جڑا اٹھ کے مدد دا اعلان کرتا ہے وہ علی ولی اللہ۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اچھا جی یہ جڑا علی دا محب ہے نا انہیں یہ لکھیا کہ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو۔ ہوں جا دوجے پاسے بندہ تھوڑا جا مخالف وہ ہوں کیویں لکھتا ہے، یہ نہیں ہوا دا کوئی ہور اٹھیا، یہ شکر ہے، اے شکر ہے اسے نہیں آکھیا کوئی ہور اٹھے۔ وہ آندہ ایک 9 یا 10 سال کا بچہ اٹھا، تو ہاں سن لی گا، ایک 9 یا 10 سال کا بچہ اٹھا، اس نے کہا اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، مجھے آشوب چشم ہے، اکھاں میریاں خراب نے، قد میرا چھوٹا ہے، لتاں میریاں پتلیاں نے، اے دے باوجود انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی مدد میں کروں۔ جس بندے نے اترے کمزوریاں لکھیاں نے کہ لتاں میریاں پتلیاں نے، قد میرا چھوٹا ہے، اکھاں میریاں خراب نے،
تو جو لکھنا ہے نہ لکھنا ہے اٹھیا پھر بھی ہوئی اے تو پکی گل ہے نا اٹھے تو مولا علی نے چھڈو پر کوئی گل نہیں قد چھوٹا ہوئے لتاں پتلیاں ہون نالے ایک اور گل ہے میں لتاں موٹیاں بھی ہون تو بندہ کسے کام دا نہ ہوئے تو کی فائدہ اے جنہ میں لتاں پتلیاں لکھیاں نا مولا علی دیاں ادو میں کدی کدی آنا ویسے گل لے پاویں حضرت علی دیاں پتلیاں کڑیاں کو پتلیاں تیرے وارے چ نے تے تینوں نیندر آ جاندی ایڈیاں کو پتلیاں ہو جان تو ٹھیک ہے ادوں بھی پتلیاں اونج ایک تینوں میں دساں پاویں کڈیاں پتلیاں سن مولا علی دیاں لتاں اللہ معافی دے وے سودا انہاں نال ہی ہویا ہے اللہ فرماتا ہے ثبت اقدامکم اگر تم میری مدد کرو گے تو تمہارے قدم کسی میدان سے اکھڑیں گے نہیں لتاں پاویں کسے دیاں کنیاں موٹیاں سن کسے دیاں لگیاں نہیں علی دیاں اکھڑیاں نہیں کنے اعلان کیتا جی کہ تہاڈی مدد میں کراں گا حضرت علی علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے میں تہاڈی مدد کراں گا اے مدد خدا ہے کہ مدد رسول ہے اصل ہے رسول دی مدد اللہ دی مدد ہے تسی بیٹھے ہو چونکہ پرانے شیعہ آ جڑے اسی پاویں سانو 30 سال شیعہ ہوئے نے تے پاویں 35 سال ہوئے نے اندروں تسی سانو پورا شیعہ نہیں سمجھ آ جڑے مگروں شیعہ رڑے ہوندے نا بچارے ہو جاندے نے کسے طریقے نال اے آہو کے کر چھڑدے نے بندہ ہوندا تے نہیں ایویں اہل بیت نو کتے علیہ السلام آ چھڑیا تو انہاں کڑ چھڑدے نے ساڈے چوں نکل جا ادھر ہی لگا جا اوتھے علیہ السلام والے آئے نہیں جس آکھیا بی بی پاک سچی ہے انہاں تو ہی ادھر ہی لگا جا ادھر آیا نہیں کسے بندے آکھیا حضرت علی صحابہ تو افضل نے انہاں آکھیا اوتھے ہی لگا جا او بیٹھے نے بڑے جا بندے تے نہ آپ شیعہ کر چھڑے تے کہ کسے آکھیا پانچتن دا وسیلہ جائز ہے انہاں آکھیا اوتھے لگا جا پانچتن والے بیٹھے بڑے جا بندے نے شیعہ نے اسی 30-35 سال تو بھی شیعہ ہوئی ہے 40 سال تو تہاڈے نال تے نہیں رلدے تسی تے پھر پیو دادے تو شیعہ ہوئے سید ہوئے تے باپ دادا پردادا شیعہ تہاڈے نال اسی کتھے لڑ کئی باری تسی سانو وچوں ایک مینوں ذاکر آکھن لگا تیرا عقیدہ صحیح نہیں اسی تینوں صحیح شیعہ ہی نہیں سمجھ میں کہ اچھا کوئی گل ہو سکتا ہے تہاڈے معیار تے میں نہ پورا اتردا ہوں یہ مطلب یہ تو نہیں نا کہ میں ہر بندے تے معیار تے پورا اتر کے چھڈنا ہے وہ آکھے گا انج دا شیعہ ہوندا تسی آکھو گے انج دا ہوندا تسی آکھو انج دا میں تے اڈ گیا نا مطمئن کردیا میں کہا جی میرے کوئی عقائد ہے نے تے انہاں عقائد دے مطابق ہی میں شیعہ پڑھے لکھے عقائد جڑے علماء نے لکھے نے او دے مطابق میں شیعہ ہوں ایک گل پکی ہے تو مینوں چھوٹا شیعہ سمجھے یا بڑا شیعہ سمجھے ایک تینوں میں دساں اللہ جیسا معبود کوئی نہیں محمد جیسا نبی کوئی نہیں علی جیسا امام تے قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں نہ میں توحید نو ولایت چ گڈ مڈ کرنا ہی تے نہ نبوت نو توحید چ گڈ مڈ کرنا ہی اللہ اللہ ہے نبی نبی ہے تے علی علی میں کوئی گل لیکن یہ ویکھ کے تسی جڑا پرانے شیعہ ہوندے ہو تسی کی آندے اسی پاویں تل ساڈا سارا لگ جانا تسی منڈ تے پرنا رکھ کے کیا کل شیعہ ہویا یہ پیو شیعہ نہیں سی اچھا جی جنہ دے پیو شیعہ نے تو انہوں مبارک ہوئے جنہ دے دادے شیعہ نے تو انہوں مبارک ہوئے اسی انج تے نہیں تسی ساڈے تے روب رکھ دے ہو کہ اسی کوئی نویں شروع نہیں ہوئے تسی نویں شروع ہوئے یہ دا مطلب نواں شروع ہویا ہوئے نا وہ تو کتائی بھی چھوٹی موٹی ہو جاندی ہے تہاڈے کو نہیں ہو سکتی تسی تو پرانے ہوئے نا جی ایک تینوں دساں جے نواں بندہ ہور طرح ہوندا ہے تے پرانا بندہ ہور طرح ہوندا ہے نا آج جڑا حضرت علی 10 سال دی زندگی چ اٹھ کے مدد دا اعلان کیتا ہے نا اے کوئی علی نویں مدد شروع نہیں کیتی اے دا پیو پہلے مددگار سی سبحان اللہ اے حضرت علی علیہ السلام نے کوئی نویں مدد نہیں شروع کیتی اے میرے کو آیت سورہ مبارکہ بضحیٰ ہے جی آیت دا نمبر ہے جناب علی میرے کول 6 اللہ فرماندا علم یجد کا یتیمن فآوا حبیب جب تو یتیم تھا ہونتے نہیں نا ہونتے تسی اعلان نبوت کر دیتا ہے نا جدوں تو یتیم سا میں ادوں بھی تینوں کلیا نہیں چھڑیا ادوں بھی تیرا مددگار میں تینوں دے دیتا سی شبیر احمد عثمانی لکھن والا ہے پڑھن والا علی ناصر حسینی ہے
تکو سجدہ والی تے سید جعفری تے حیدری سارے بیٹھے ہو، اے قرآن ہاتھ چ لے کے اعلان پہ کرنا جویں انہاں لکھے ہے۔ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں اس آیت کے تحت فرماندے نے پہلے حضور کے والدین دنیا چھوڑ گئے، پھر دادا دنیا چھوڑ گیا، پھر آپ کی ظاہری پرورش آپ کے بے حد شفیق چچا کے حصہ میں آیا۔ بے حد شفیق چچا، اوڑا شفیق چچا سی، اوڑا کی نام ہے حضرت عمران ابو طالب۔ شفیق ساڑھے علاقے جو انہوں نے جڑا کسے دے سر تے محبت اور شفقت دا ہاتھ رکھے۔ شفیق شفقت کرنا والے انہوں نے گانا کڈن والے نہیں آتے، ہتھیں پہن والے نہیں آتے۔ جڑا تھلے رکھ کے منڈے نو ماردا ہوئے وہ شفیق تو نہیں نہ ہوندا۔ شفیق تے ہوندا ہے شفقت دا ہاتھ رکھن والا۔ اے دا مطلب ہے جی حضرت ابو طالب نو دیوبندی دوستاں نے شفیق لکھ دیتا ہے تے پھر میں ضرور عرض کراں گا جدا دو جہانہ تے شفقت دا ہاتھ ہوئے انہوں محمد آندے نے تے جدے محمد جدے سر تے محمد میں نہ دو جہانہ تے جدا شفقت دا ہاتھ ہوئے وہ رسول خدا نے تے جدا رسول تے شفقت دا ہاتھ ہوئے وہ ابو طالب۔ لو جی شفیق چچا انہاں 4 لفظ لکھے نے، قرآن پھر چک لینا، چکان دی لوڑ نہیں میں نو، چکو قرآن چک قرآن چکیا تے ہے۔ فرماتے نے حضرت ابو طالب نے پوری زندگی آپ کی نصرت میں گزار، پوری زندگی آپ کی بس نصرت دے لفظ نو دوبارہ دہرا کے تواڈے کو اجازت لیں اے قرآن ہے پھر وہ آیت پڑھنا آ گیا نصرت۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ اللہ تمہارا مددگار بنے گا۔ تم اللہ کی نصرت کرو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں پوری زندگی حضرت ابو طالب نے رسول کی نصرت میں گزار دی۔ یہ مطلب ہے جو نصرت کرے اسے ناصر کہتے ہیں۔ ناصر تھا ابو طالب، اللہ تھا منصور، پھر منصور بنا ابو طالب، اللہ بنا ناصر۔ اللہ فرمایا لے ابو طالب تو نصرت کیتی ہے نا میرے دین دی بلکہ میرے رسول دی، یثبت اقدامکم، میں تیرے پیرانو اتنا ثابت قدم رکھاں گا کہ کسے میدان تو تیرے قدم پیچھے نہیں ہٹن گے۔ ہن پتہ لگ گئی پورے عرب دے کفر کولوں ابو طالب ڈردا کیوں نہیں؟ اس واسطے جدا اللہ نال سودا ہو جائے وہ کسے اور کولوں نہیں ڈردا۔ پوری زندگی نصرت کیتی نے تے مدد کیتی نے۔ جڑی آیت پڑھ کے تواڈے کولوں چھیتی اجازت لینا چاہنا وہ سورہ مبارکہ کہف دی آیت ہے، 51 نمبر آیت ہے۔ پتہ نہیں لوگوں دی نظر چوں نہیں گزری۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابو طالب دی نصرت ثابت ہو گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما کنت متخذا المضلین عضدا، میرا حبیب لوگوں کو یہ بھی بتا دے ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ اللہ گمراہوں سے مدد نہیں لیتا، کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا، میرا سودا ہی ایمان والوں سے ہے۔ یہ مطلب ہے جدو اللہ دا سودا ہی ایمان والے نال تے اللہ دین خدا دی مدد ابو طالب کو لئی ہے تے دا مطلب ہے ایمان دی مہر لگ گئی۔ جیڑی گل طاہر اشرفی صاحب آکھی ہے او دا کمال ہے ہوئی ہے کہ اس سے پہلا ایک جملہ میرے کو پہنچ گیا سی۔ انہوں نے فرمایا حرم بیت اللہ کی ذمہ داری ہمیں ملی ہے، ہم حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور جس پر اعتماد ہوتا ہے اسی کو چوکیدار رکھا جاتا ہے۔ جس کو اعتماد ہے، جس پر اعتماد ہوتا ہے اسی کو چوکیدار رکھا جاتا ہے۔ یہ جملہ میرے پرانا ہے، یہ ہے انہوں دا جناب صداقت علی فریدی صاحب دا، انہیں صداقت علی فریدی ساہیوال دے عالم دین نے سنی نے انہیں ایک جملہ لکھا ہے۔ وہ فرماندے نے طاہر اشرفی صاحب اچھا جملہ کیا ہے کہ ہم پر اعتماد ہے تو حرم بیت اللہ کی حفاظت ہمارے ذمہ آئی ہے، پاک فوج حفاظت کرے گی حرم بیت اللہ کی، اس لیے کہ بے ایمان کو حرم کی حفاظت کا کام دیا ہی نہیں جاتا۔ مولوی ہاتھ قرآن تے رکھ کے دسن اے ابو طالب دے بوجھ چ کعبے دیا کلیاں کنے پائیاں صاحب؟ کمال ہے۔ سعودی عرب کا نگران مقرر کرنا اور ہے، اللہ کا نگران مقرر کرنا اور ہے۔ آج لوگوں کو پتہ لگے گا کہ پیغمبر اعظم دے خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے آپ کیوں پڑھیا سی؟ خطبے تے پہنتے ہیں سارے حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کعبے کا نگران بنایا، بندوں پہ حکمران بنایا۔ جس کو اللہ پہ
کی نگرانی سونپ دے اس کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اور طاہر شفیع صاحب کا جو جملہ ہے وہ کی ہے کہ چوکیدار اسے بنایا جاتا ہے جس پر ایک بندے نے یاد رہ گیا چھٹن لگا، اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ اس واسطے ڈاکٹر صداقت علی فریدی ساریاں تقریرہ نہ قربان کر دیں اس عالم دین تو جنہوں کسے پوچھے ابو طالب کسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ صدقے جاواں کیوں؟ اور فرماتے ہیں قرآن نے آ کے بندے نے دسیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ نبی نے 40 سال بعد اعلان نبوت کیتا تے بندے نو سمجھ آئی حلال کیے، حرام کیے، جائز کیے، ناجائز کیے۔ اللہ فرماسی یا ایھا الرسول کلوا من طیباتی، اے میرے رسولو تم وہ شے کھانا جو طیب بھی ہو، جو طاہر بھی ہو۔ وہ فرماتے ہیں سارے جہان نو قرآن اترن تو بعد پتہ لگ گئے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ ابو طالب دی گود وچ مصطفیٰ نو رکھ کے اللہ فرمایا میرا اعتماد ہے جو تو کھلاتا جائے گا میں حلال کرتا جاؤں۔ جیڑا قرآن اترن تو پہلا جاندا سی نا کہ نبیاں نو کی کھوایا جاندا ہے تے اماماں نو کی کھوایا جاندا ہے، اس ذمہ دار شخصیت دا نام ابو طالب ہے علیہ السلام جی دی آج تساں مجلس اس عنوان نہ رکھی ہے۔ میں بی اے دی اسلامیات اختیاری چ پڑھیا سی، علامہ غلام احمد حریری نے کوئی جنہاں اسلامیات علامہ غلام احمد حریری نے کوئی جنہاں اسلامیات اختیاری لکھی نصاب دی کتاب، وہ فرماتے ہیں پوری کائنات تے نبی دا احسان ہے تے حشر والے دن پتہ لگ جائے گا بندے جتھے مقام محمود تے نبی کھلوتے ہیں۔ پچھلیاں امتاں دے بندے کو بخشوانے ہوئے تو نہ ساڑھے نبی نو آکھنا، اپنے تو پہلیاں امتاں تے بھی نبی دا احسان ہے، اپنے تو بعد والیاں امتاں تے بھی نبی دا احسان ہے۔ فرماندن جڑا پوری کائنات دا محسن ساڈا رسول ہے نا، مکے چو ایک جنازہ اٹھے ہے جدے مگر رسول گل وچ امامہ پا کے تے دووے باواں ایتھے رکھ کے فرماتے سن چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان۔ کی سنیا جی؟ فرماتے ہیں مکے چو ایک جنازہ اٹھے ہے جدے مگر رسول خدا دوہاں جہانہ دا محسن، بابا جی شکری، دوہاں جہانہ دا محسن پیاندہ سی چاچا ایک دو نہیں تیرے میرے تے صدقہ جاواں تیرے میرے تے بڑے احسان نے۔ میں کدی کدی آنا لوگوں کتاباں پڑھیاں نے احسانات ابو طالب نہ، اور اگر کسے بندے نو کتاباں جو احسان نہیں نہ مل دے تو پھر کتاباں بند کرے تھوڑے جا پیسے لگ دے لے توڑے کاغان نران توڑے مری دیاں سیران تو بھی تھوڑے پیسے ہو سکتا لگن جنہیں بندے اڑا کے پیسے ہوندے نے۔ کسے کافرے نہ رجا جڑا ایران دے بارڈر تو جاری کرے تے شام دیاں کندھاں تک سفر کرے، تینوں شام دیاں بارڈراں تو لے کے ایران دیاں بارڈراں تو لے کے شام دیاں کندھاں تک کھدرے نظر آنگے احسانات ابو طالب۔ جنیاں مرداں دیاں تینوں قبراں نظر آنگیاں ابو طالب دے بیٹے ہونگے، جنیاں مستوراں دیاں قبراں نظر آنگیاں ابو طالب دیاں بیٹیاں ہونگیاں۔ ایک جنگلہ میں احسانات نے ابو طالب دے جنہ دل دوڑے بندے طواف کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سی جڑا میرے نہ سودا کرے انہیں کرنا ہے اپنی حیثیت دے مطابق، میں کرنا ہے اپنی حیثیت دے مطابق۔ میں نو نہیں پتا ابو طالب نے کہ میں او دے نال مدد دا سودا کیتا ہے، جتے اللہ دا کارے او تے حج کریے تے ایک حج دا ثواب ہوندا ہے، ابو طالب دے پوترے دی قبر دی زیارت کریے تے 90,000۔ وجہ دساں ایتھے ایک بچہ شہید ہوندہ نا شاہ جی، ایک بچہ شہید ہوندہ تے پیو آ کے آندہ میرے 3 پیچھے نے، میں 3 دے دیاں گا پاکستان تے۔ لوگ آندہ نے شاباش واہ کمال کیتیا، ایک قربان کیتے تے 3 مگر رکھ کے آنا یہ بھی قربان کر دیاں گا۔ دنیا جانتے بندیاں نو لوگ کی سلام کر دینے جدو آندے نے میں ایک نہیں میرے پیچھے 2 نے وہ بھی قربان کر دیاں گا، پیچھے 3 نے وہ بھی قربان کر دیاں گا۔ کائنات تے اس حضرت ابو طالب علیہ السلام تے دنیا جو فرق ہے، پوری دنیا کتے احسان کرن لگے تے بیٹے قربان کر دیئے بیٹیاں نہیں۔ ابو طالب و محسن اسلام ہے جدے پتر بھی اسلام تے قربان، جدیاں تیاں بھی اسلام تے قربان آباد روے۔ ایک کو جملہ پڑھنا صرف ایک حضرت علی علیہ السلام دیاں بیٹیاں شام غریبہ بڑیاں
اوکھی رات گزاری نے آباد رہے. اج جدوں اسی فاتحہ آکھن جانے ہیں تو فاتحہ آکھ کے آ جانے باہر بہ کے جتھے بندے بیٹھے ہوندے. میری بیٹی نال آئے گی تو اندر جائے گی, بھن نال آئے گی تو اندر جائے. اندر مقتول دیاں بھیناں بیٹھیاں ہوں ہے نا, بڑیاں بیبیاں جاندیاں نے, وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے نہیں آندیاں, وہ بی بی دے گل جا کے لگدی کدے یارا مقتول دی مشیرہ دے گل یا وہ بیٹی دے گل لگدیاں. جیڑی بی بی رشتہ دار ہوئے اپنی, وہ آ کے اتھے بہ کے فاتحہ پڑھ کے ٹر جائے. ساری زندگی وہ گلہ کر دی ہوندی ہے, آئی ہے سی, میرا گل پہنچ گئی, آئی ہے سی پر میرے گل نہیں لگی. خدا دی قسم ایک گل لگی ہے نا جو بیبیاں لگ دیاں ادو اپنے دل دے غبار کٹ دیاں, ادو دل دے جنہیں صدمے ہوندے نا آباد روے بڑیاں وین کر دیاں. وہ پھر بیبیاں کوئی نہ روے تو بیبیاں دیاں نے رو, یہ گل لگو یہ بھی روے تاکہ اندروں روے, یہ دل دیاں گلاں نکلن, یہ کچھ آسانی پیدا ہوئے. یہ رون وچ صحت ہے, چپ رہن چ کوئی صحت نہیں. وہ دوویں ملدیاں تے روندیاں. کسے دو بیبیاں ملدیاں ہوں نا انج کسے میت تے یا کسے جنازے تے, کدی مذاق نہ کرنا, وہ اپنے دل دا ابال کر دیاں. اب میرے سامنے قرآن ہے, میں اکھاں نہ روایت پڑھی ہے. 10 محرم دی دیگر سی جدو یہ چادراں لا کے ٹر پے نے نا, تے حضرت امام حسین علیہ السلام دی جڑی وڈی بیٹی نے نا حضرت کبرا سلام اللہ علیہا, وہ فرماندے نے میں جو سر تے چادر بھی کوئی لے گیا تے سامنے میں پیو دا سر نو کے سنا تے ویکھیا, میرا دل کردا جی میں پھپھی دے گل چ باواں پا کے رو. فرماندے نے پھپھی میرے گل لگ جا. ادھروں ویکھو نا, جدو حضرت کبرا سلام اللہ علیہا نے آکھیا نا پھپھی میں تواڈے گل لگ کے رونا چاہنی ہاں سی انجو جڑے ہو, بی بی فرماتے نے میری پھپھی ایک قدم پیچھے ہو گیا تو میں حیران ہو گئی. میں کیا ماں میں تواڈے گل باواں پانا چاہنی ہاں, تسی پیچھے کیوں ہو گئے ہو؟ بی بی فرماندی ہے بیٹا مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی, میں بڑی اوکھی ہوں. جناب کبرا سلام اللہ علیہ فرمایا پھپھی ایک باری مینوں ویکھن دے تھے ہویا کی. فرماتے نے جدوں میں پیچھے کھلو کے غور نال پھپھی جان دی گردن ویکھی تے جویں رنگ سیاہ ہے نا جی, بی بی فرماتی ہے میری پھپھی دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا سی. تے میں حیران ہو کے پوچھیا اماں تانوں ایتھے کی ہویا؟ فرمایا بیٹا سجاد نو مارن آ گئے سن, کدی میں سجے ہو جاندی سا کدی میں کھبے ہو جاندی سا, مینوں ماریا ہی جمعے دیاں نمازیاں, مینوں ماریا ہی قرآن دیاں قاریاں, مینوں ماریا ہی کعبے دیاں حاجیاں. ایک جملہ اور سن لو, اے گل چ باواں پانیاں اوکھیاں سن, کربلا چ ہو گئی مجھے ہو اوکھیاں سن. ہاں شام غریباں بچے چپ کر کے ٹبے نال بیٹھے سن, چپ کر کے. جدوں میں پہلی باری پڑھیا نا بچے چپ کر کے بیٹھے, کہ بلا میرا دل نہیں سی کردا مجمع چ پڑھن دے, کوئی سنی اٹھ کے آکھے گا کہ جتھے اینے قتل ہوئے ہون تے پھر اگ لگ گئی ہوئے, اتھے بچے روندے نے کہ چپ کر دیں. میں پڑھنا چھڑ دیتا کچھ عرصہ, پھر ایک عالم دین دی کتاب بھی آئی, پھر انہاں دی زبان تو بھی سنیا, لکھی بھی انہاں سے. انہاں فرمایا لوگ سوچتے ہوں گے کہ جہاں سارا دن قتل ہوئے ہوں شام کو آگ لگ جائے, کچھ یتیم ملے کچھ نہ ملے, وہاں تو بچے چپ بھی نہیں کرتے, تو شام غریباں کے بعد بچے چپ کر کے کیوں بیٹھے تھے؟ کلیجہ پھاڑ دیتا نے, قلم ایسا چلایا نے. فرماتے نے دراصل عباس کے بعد بچوں نے رونا چھوڑ دیا. روندا ہوئے جنہوں پتا ہوئے میری آواز نے کسے آ جانے. حضرت عباس دی شہادت تو بعد سادات بچے کی بلا چپ ہو گئے. اس چپ پہ چک بی بی دا وین آیا, صدقے جاواں کدی نہ باواں اونچیاں کر کے روو کسے اور گامے چ. ایک وین آیا حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام دا. حضرت رقیہ نے فرمایا ہائے او میری قسمت, حضرت زہرہ دی بیٹی تلوار زمین تے رکھی, پیرا دیندے دیندے قریب آ کے پہن دے کول پہ گئے. جیڑی بی بی ادھروں ویکھی آخری جملہ, جیڑی بی بی ایتھے پتیجی نو ہاتھ نہیں سی نہ رکھن دیندی, میں پڑھتے گیا نا, جیڑی مخدومہ ایتھے سگی پتیجی نو ہاتھ نہیں سی نہ رکھن دیندی. میں حیران ہو گیا, پتہ نہیں بی بی رقیہ نے کڈا وڈا وین کیتا ہے. سامنے بہ کے وڈی بی بی فرماندی ہے میرے گالے چ باواں پا, میرے گالے چ باواں پا, تیرا وین مینوں کھا گیا ہے. جدو حضرت رقیہ نے نال ہوئے نا تو دعا پہنا دے چہرے مبارک ایک دوجہ تے چہرے نہ رڑے نے,
تے فرماندے نے سب تو پہلا تو اجڑی ہے، تیری ہائے میں نو کھا گئی ہے۔ 10 شوہر یاد آئے؟ فرمایا نہیں۔ جڑے 2 دریا تے قتل ہوئے نے وہ یاد آئے نہیں؟ پتر فرمایا نہیں۔ جڑے 2 شام غریبہ کوڑیاں دیا سما تھلے آئے نے وہ یاد آئے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ آخری جملہ ہے تے جڑے 2 وچھڑ گئے نے شام غریبہ، جڑے لبے ہی نہیں وہ یاد آئے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ بی بی فرمایا میرے پیو دیے دیے سارے تو پہلا تو اجڑی ہے۔ 6 پتر تے 1 شوہر اللہ دی راج قربان کر کے آجڑی ہائے کیتا ہی ہے۔ جے وہ 7 یاد نہیں ہو آئے تے کیوں روئی ہیں؟ رو کے بی بی فرمایا میں تو انہوں دسیا نہیں، میں نو پترہ تے روڑ نہیں آیا، پتر میں نو بھول گیا نے، شام دی میں نو تھی نہیں لگ دی، پتر تے میں اللہ دے اسلام تو قربان کیتے۔ میری آت کا میرے کوئی نہیں بابا جی۔ آخری جملہ ہے اے آت کا نو لبن واسطے زہرہ دیاں تیاں علی دیاں بیٹیاں فضا نو نال لے کے ٹریاں۔ فضا زمین چاتھ مار دی سی، ایک جگہ وچ کوئی شہر ریت دے نظر آئی تے فضا نے 2 ہاتھ بار کڑ کے آکھیا بی بی اچھی نہ رویا جے۔ آت کا سلام اللہ علیہ مل گئے نے، فرمایا میں ساری زندگی کنیزی کیتی اس کر دی، میں خوشبو تو پہچان گئی ہوں تے میں لمس بھی محسوس کیتا ہتھاں دا۔ آت کا مل گئی ہے، اچھی نہ رویا جے، بچی ستی ہے تے جڑا اس ماحول چ سو جائے انہوں تھوڑا جا سو لینا چاہیے۔ بہائے صدقے جاواں بیبیاں چپ کر کے آ کے بیٹھ گئیاں۔ جدو ریت ہٹا کے غور نال ویکھیا تے حضرت رقیہ فرماندے نے اماں تسی تے آندے سو ستے آیا کیا جنا تسی تے آندے سو ستے نے؟ بی بی فرمایا رات بھی ہے، روندیاں آنکھاں جو تھوڑا دسدا ہے، جو بی بی میں ویکھیا میں دسیا میں نو لگدا سی جویں تہاڈی بیٹی ستی ہے، تساں محسوس کی کیتا ہے؟ بی بی فرماندی نہیں اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا تساں کہ میں حساب لایا ہے؟ بی بی فرماندی اماں تو میری دھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے، کوڑیاں دے سما دے نشان نہیں ویکھے، میری اونج ٹر گئی جویں قاسم دنیا تو گیا، ہتھاں تے رکھ کے مدینے ال منہ کر کے پوتری ابو طالب دی بھی آندی سی یا رسول اللہ قبول کری میرے بیٹے بھی تیرے دین تو قربان، میریاں بیٹیاں بھی تیرے دین تو۔ مومنین کرام تشریف رکھیں۔